اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق ایران نے اسرائیل پر دیر رات میزائلوں سے حملے کیے۔ 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل پر اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے۔ ایرانی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو بتائیں گے کہ وہ ایران کی جانب سے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد جوابی کارروائی کرنے سے گریز کریں۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں ایرانی حملوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئیں، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے بڑھنے والے کئی میزائل حملوں کو ناکارہ بنا دیا گیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلیٰ مذاکرات محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ شمالی اسرائیل پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے شروع کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں آج ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، جس سے خطے میں کئی ہفتوں سے جاری جنگ بندی کے امکانات کم ہو گئے ہیں اور ہوائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسلامی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ یہ میزائل حملے اسرائیل کے رامٹ ڈیوڈ ایئر بیس پر کیے گئے، جسے تہران نے اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملوں کے لیے ایک اہم پوائنٹ کے طور پر شناخت کی تھی، جس نے اتوار کو بیروت کے داہیہ ضلع کو نشانہ بنایا تھا۔ لبنان کے صحت سے متعلق اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بیروت میں حملے سے 2 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے اپنے ہوائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ تہران نے اس آپریشن کو مزاحمت کی ایک منظم کارروائی قرار دیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈ سینٹر خاتم النبیہ سینٹر ہیڈ کوارٹر نے خبردار کیا تھا کہ لبنان کی راجدھانی پر کوئی بھی حملہ سرخ لکیر عبور کرنے کے مترادف ہوگا۔ آبادی والے مقامات کے بجائے مخصوص فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا کر ایران کی فوجی قیادت نے یہ اشارہ دیا کہ وہ خطے میں پائیدار امن کی خاطر معاہدے کے لیے جاری مذاکرات کو خطرے میں ڈالے بغیر اسرائیل کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ سکھوں کے روحانی پیشوا گرو ارجن دیو کی شہادت کے حوالے سے مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے بھارت سے سکھ یاتری واہگہ بارڈر کے راستے بدھ کو پاکستان آئیں گے۔ سکھ یاتری اپنے دورے کے دوران متعدد گردواروں کی زیارت کریں گے، جن میں گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب، فاروق آباد میں سچا سودا، حسن ابدال میں پنجا صاحب، نارووال میں دربار صاحب، کرتارپور اور امین آباد گجرانوالہ میں روہڑی شامل ہیں۔ اس سلسلے میں مرکزی تقریب رواں ماہ کی 16 تاریخ کو گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور میں ہوگی۔ سکھ یاتری اس ماہ کی 19 تاریخ کو بھارت واپس روانہ ہوں گے۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی تجویز کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر، جرمن چانسلر فریڈرچ مرز اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میخواں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ مذاکرات کے آغاز کے لیے موجودہ رابطے کو بنیاد بنایا جانا چاہیے۔ جنوبی فلپائن میں آج ایک طاقتور زلزلہ آیا جس کی زیر زمین گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد فلپائن، انڈونیشیا اور جاپان سمیت خطے کے کئی ممالک میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہیں۔ فلپائن کے سرکاری خبر رساں ادارے کی جانب سے جاری ایک ویڈیو کے مطابق زلزلے کے باعث جنرل سینٹوس شہر میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سمندروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن سمندروں کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے اور ان کے پائیدار انتظام کے اقدامات کی حوصلہ افزائی کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد انسانی سرگرمیوں کے سمندروں پر اثرات اور آئندہ نسلوں کے لیے ان وسائل کو پائیدار طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے آگاہی پیدا کرنا ہے۔ قدرتی آفات سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے جنوبی حصوں میں شدید گرمی اور شمالی اور پہاڑی علاقوں میں وقفے سے بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ رواں ہفتے کے دوران برفانی تودوں کے تیزی سے پگھلنے کی وجہ سے سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ NDMA نے آفات سے نمٹنے کے وفاقی اور صوبائی اداروں کی تیاریوں میں تیزی لانے کی ہدایت دی ہے اور عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور سرکاری حفاظتی ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا، جبکہ پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں شدید حالات برقرار رہنے کا امکان ہے، جہاں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور شمالی پنجاب کے بعض علاقوں اور راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، گجرانوالہ، سیالکوٹ اور لاہور میں جمعرات اور جمعے کو بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، جبکہ جنوبی اضلاع میں موسم شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 29، کراچی 31، پشاور 27، کوئٹہ 19، گلگت 16، مری 14 اور مظفر آباد 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے، جبکہ جموں میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر، اننت ناگ اور بارہمولہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 28، لیہ 8، پلوامہ اور شوپیاں 13 ڈگری سینٹی گریڈ۔ کو چین کے نائب صدر ہان زنگ نے منسک میں چین بیلاروس صنعتی اور سرمایہ کاری تعاون فورم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ ہان زنگ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں صدر شی جن پنگ اور صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کی اسٹریٹجک قیادت میں دونوں ممالک کے تعلقات اعلیٰ سطح پر ترقی کرتے رہے ہیں، جن میں معاشی، تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعاون میں نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2025 تک چین اور بیلاروس کے درمیان دو طرفہ تجارتی حجم سفارتی تعلقات کے آغاز سے تقریباً 150 گنا بڑھ چکا ہے۔ چین بیلاروس انڈسٹریل پارک میں 178 کاروباری ادارے کام کر رہے ہیں۔ چین بیلاروس کے ساتھ ہمہ موسمی جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید فروغ دینے کے لیے تیار ہے تاکہ دونوں ممالک کے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ ہان زنگ نے چین بیلاروس تعاون کے حوالے سے 3 نکات پیش کیے۔ پہلا، ترقیاتی حکمت عملیوں کی ہم آہنگی کو مضبوط کیا جائے۔ چین بیلاروس کے ساتھ مل کر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی اعلیٰ معیار کی تعمیر کو آگے بڑھانے اور مختلف شعبوں میں عملی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے تاکہ نئے نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ دوسرا، تجارتی ترقی کی صلاحیت کو مزید بروئے کار لایا جائے۔ چین بیلاروس کے ساتھ مل کر زراعت، مویشی، مشینری اور دیگر شعبوں میں تجارت کو وسعت دینے، سرحد پار ای کامرس جیسے نئے کاروباری ماڈلز کو فروغ دینے اور دو طرفہ تجارت کی پائیدار ترقی کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا، صنعتی اور سرمایہ کاری کے تعاون کو وسعت دی جائے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چین بیلاروس صنعتی تعاون کا سال منانے، چائنا انٹرنیشنل سپلائی چین پروموشن ایکسپو جیسے پلیٹ فارمز کو مؤثر طور پر استعمال کرنے، روایتی شعبوں میں تعاون کو مضبوط کرنے اور ابھرتے ہوئے شعبوں میں گہرے انضمام کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ 6 جون کو چین کی وزارت ٹرانسپورٹ نے فوجیان میری ٹائم بیورو، گوانگڈونگ میری ٹائم بیورو، مشرقی بحیرہ چین نیویگیشن سپورٹ سینٹر اور مشرقی بحیرہ چین ریسکیو بیورو کے اشتراک سے جزیرہ تائیوان کے مشرقی سمندری علاقے میں خصوصی سمندری ٹریفک انتظامی اور نفاذ قانون مہم کا آغاز کیا۔ اس مہم کا مقصد چین کی سمندری انتظامی اور نفاذ قانون دائرہ اختیار کو مکمل طور پر بروئے کار لانا، گہرے سمندر میں نگرانی اور نفاذ قانون کی صلاحیتوں کو بڑھانا، اہم آبی گزرگاہوں میں ٹریفک کنٹرول کو مضبوط بنانا، سمندری آمد و رفت کی حفاظت کو یقینی بنانا اور قومی مفادات کا تحفظ ہے۔ یہ اقدام جاپان اور فلپائن کی جانب سے یک طرفہ طور پر چین کے جزیرہ تائیوان کے مشرق میں سمندری حد بندی مذاکرات شروع کرنے کے اعلان کے رد عمل میں اٹھایا گیا ہے، جو کہ چین کی اقتدار اعلیٰ اور سمندری حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ ایک ضروری اور مناسب عمل ہے۔ 2 سے 6 تاریخ تک لاؤس پیپلز ریولوشنری پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور صدر تھونگلون سے سولیت نے چین کا سرکاری دورہ کیا، جسے بین الاقوامی رائے عامہ سے مثبت پذیرائی ملی۔ دورے کے دوران دونوں رہنماؤں نے متفقہ طور پر چین لاؤس تعلقات میں نئی پیش رفت کو فروغ دینے اور نئے دور میں چین لاؤس ہمہ موسمی ہم نصیب معاشرے کی تعمیر پر اتفاق کیا۔ یہ نہ صرف عالمی اور علاقائی تبدیلیوں کا فطری تقاضا ہے، بلکہ دونوں ممالک کی ترقیاتی ضروریات کے مطابق بھی ہے اور ان کے عوام کی توقعات پر بھی پورا اترتا ہے۔ نئے حالات میں چین لاؤس تعلقات میں نئی پیش رفت کو کیسے فروغ دیا جائے؟ صدر تھونگلون سے سولیت کے ساتھ مذاکرات کے دوران صدر شی جن پنگ نے سوشلسٹ سمت پر ثابت قدم رہنے، باہمی فائدہ مند تعاون کی بنیاد کو مضبوط کرنے، عوامی روایتی دوستی اور خارجہ پالیسی میں ہم آہنگی کو مستحکم کرنے کی تجویز دی۔ سیاسی باہمی اعتماد ان تعلقات کی بنیاد ہے۔ چین اور لاؤس کے درمیان اعلیٰ سطحی سیاسی باہمی اعتماد قائم کرنا نہ صرف ان کی ترقی اور احیاء کے لیے اہم ہے،
بلکہ عالمی سوشلسٹ کاز کی ترقی میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔